الرحمن الرحیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جزوہا حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ انشاءاللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے متعارف ہو سکیں۔ یہ نمبر 1 تھا۔ نمبر 2، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعمیر سے متعلق جان سکیں۔ نمبر 3، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 4، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اہمیت جان سکیں۔ نمبر 5، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی فضیلت اور تاریخی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا تعارف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب مدینہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہر انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کے مہمان بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی قصوہ رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ قصوہ مختلف محلوں سے گزرتی ہوئی بنو نجار کے محلے میں پہنچی اور کھلے میدان مربد میں گھٹنے ٹیک دیے۔ جس جگہ پر اونٹنی رکی تھی وہیں مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور مدینہ منورہ کی اس مسجد کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہا جاتا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کے ستون کھجوروں کے تنوں کے تھے۔ کھجور کی شاخوں سے چھت بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کا فرش کچا تھا۔ آغاز میں کھجوروں کی شاخیں جلا کر مسجد میں روشنی کی جاتی تھی، مگر ایک روز حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو مسجد کے لیے شمعیں لے کر آئے جن میں زیتون کا تیل ڈال کر مسجد میں لٹکا دیا جاتا اور مسجد خوب روشن ہو جاتی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعمیر۔ جس کھلے میدان مربد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی وہ 2 یتیم بھائیوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ ان دونوں بچوں کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں زمین کا سودا کرنے کا فرمایا اور ان دونوں بھائیوں نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہم اس قطع زمین کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بلا عوض قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور چنانچہ اس زمین کی قیمت سونے کے 10 دینار طے فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قیمت ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس جگہ کو خریدنے کے بعد 18 ربیع الاول 1 ہجری کو تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بنفس نفیس اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ شریک رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ پہلے اینٹیں اور پتھر ایک جگہ جمع کی گئی۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جوش و جذبہ دیکھنے والا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب کیفیت تھی۔ دوسرے حضرات اگر ایک اینٹ اٹھا کر لاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو
اینٹیں اٹھاتے عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں ایک اینٹ اپنی طرف سے اٹھا کر لاتا ہوں اور دوسری اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصے کی اٹھا کر لاتا ہوں۔ الغرض صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ چڑھ کر کام میں شریک ہو رہے تھے۔ مسجد نبوی مسجد سے منسلک ایک چبوترا بھی بنایا گیا جو دور و دراز سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے رہائش گاہ تھی، جس کا مدینہ منورہ میں اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے پہلے اذان دینے کا شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت درج ذیل وجوہات کی بنا پر مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی تعمیر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ اقدس یہاں موجود ہے۔ نمبر 3، مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جنت کا ایک ٹکڑا موجود ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عبادت کا ثواب دیگر مساجد میں ادا کی گئی عبادت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجد کی ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ حوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 2902۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت اسلام میں علم کا حصول بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی حصول اور ترویج میں مسجد کی اہم کردار ادا کیا۔ دور نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں تھیں۔ نمبر 1 عبادت گاہ، نمبر 2 درس گاہ، نمبر 3 تربیت گاہ۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظیم اور اعلیٰ ترین درس گاہ اور اس دور کی یونیورسٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جہاں شب و روز دن رات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اصحاب صفہ کا چبوترا اسی مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی مسجد میں حلقہ دروس منعقد ہوتے اور تشنگان علم دور و دراز سے آ کر علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ یہی وہ عظیم علمی درس گاہ ہے جس سے فیض یاب ہونے والے صحابہ کرام اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلائے۔ ایک کامیاب معاشرے کی خصوصیت ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہوں۔ ایک کامیاب معاشرے کی حیثیت ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہوں۔ مسجد میں مسلمانوں کا جمع ہونا اس میں محبت و یگانگت کا رشتہ قائم کر سکتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صرف 5 وقت نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے تمام اجتماعی مسائل کے حل کے لیے اصلاح و معاشرے اور فیصلے وغیرہ بھی مسجد میں ہوتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں مسجد کی حیثیت دارالخلافہ کی سی تھی۔ یہاں غربا و مساکین قیام بھی کر سکتے تھے۔ جہاد کی تیاریاں مجاہدین کو جہاد پر روانہ کرنا
رفائی کام اور خدمت خلق کے امور سر انجام دینا، سب معاملات مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہی انجام دیے جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملاقات ہو، ریاستی امور سے متعلق معلومات لینی ہو، معاہدات کرنے ہوں، حاجات مندوں کی ضرورت پوری کرنی ہو، عدل و انصاف کے فیصلے کرنے ہوں، بیت المال میں مال جمع کرنا ہو یا مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کرنا ہو، سب اہم معاملات مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں انجام دیے جاتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی اہمیت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد 1050 مربع میٹر جگہ پر رکھی تھی، لیکن اب تک اس کی تعمیر و توسیع میں 300 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی توسیع حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہی ہوئی اور اس کا رقبہ 2500 مربع میٹر کر دیا گیا۔ یہ توسیع ہجرت کے 7ویں برس کی گئی۔ دوسرے خلفۂ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2500 مربع میٹر کر دیا گیا۔ یہ توسیع ہجرت کے 7ویں برس کی گئی۔ دوسرے خلفۂ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی رقبہ میں اضافہ کیا، لیکن عمارت کے لیے کچی اینٹیں، کھجور کے ستون اور کھجور کی شاخیں کی چھت بنوائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مزید توسیع کی اور از سر نو تعمیر کی۔ دیواریں کچی اینٹوں کی بجائے پتھر کی بنائی گئی، جس میں خوبصورت بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ اموی دور حکومت میں خلیفہ ولید بن عبد الملک اور عباسی دور میں خلیفہ مہدی نے اس کے رقبہ میں مزید اضافہ کر دیا۔ بعد ازاں سلطان اشرف اور عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے اس میں توسیع کروائی۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران خاندان آل سعود کے دور میں اب تک مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں 3 بار توسیع ہو چکی ہے۔ اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شامل جگہ کا کل رقبہ 1,29,000 مربع میٹر ہے۔ اس وقت یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ مسجد کے بیرونی احاطہ میں سائے کے لیے 250 سائبان لگائے گئے ہیں، جبکہ 436 پنکھے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔